السلام علیکم، میں اسلم طارق بات کر رہا ہوں۔ آج حلقہ ارباب ذوق کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑے شاعر سعادت سعید کو اس جشن کے لیے چنا۔ انہوں نے نام بھی بڑا اچھا رکھا ہے جشن کا۔ بہرحال میری سعادت سعید صاحب کے بارے میں ایک سوچی سمجھی رائے ہے، جس کا اظہار میں پہلے بھی کئی فورمز پر کر چکا ہوں کہ اپنے مجموعی کام کے حساب سے اور اپنی پوری کمٹمنٹ کے حساب سے سعادت سعید صاحب اس وقت کے زندہ ادیبوں میں سب سے بڑے ادیب ہیں۔ اور یہ بات میں ایسے لحاظ میں نہیں کہہ رہا، دیکھیں ان کی کنٹریبیوشن کتنی زیادہ ہے۔ ان کی 30 سے زیادہ کتابیں ہیں اور کسی ایک موضوع یا ایک جینر کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ ویریگیٹڈ ٹاپکس ہیں، ویریگیٹڈ فیلڈس ہیں۔ شاعری بھی اس میں شامل ہے، تنقید بھی اس میں شامل ہے، ترجمے بھی اس میں شامل ہیں، اور تحقیق بھی اس میں شامل ہے، اور دوسری ٹائپ کے مضامین بھی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک آدھ کتاب ان کی انگلش زبان میں بھی آئی ہوئی ہے۔ بہرحال میں اسی مفروضے کے ساتھ اور اسی بیلیف کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں کہ سعادت سعید صاحب اس وقت سب سے بڑی ادبی شخصیت ہے پاکستان کی۔ اب آتے ہیں ان کی شاعری کی طرف، کیونکہ بات تو کرنی ہے ان کی شخصیت اور شاعری دونوں پہ، لیکن پریڈومیننٹلی ہمیں ان کی شاعری کو لے کے چلنا ہے۔ اور جب سعادت سعید کی شاعری کی بات ہوتی ہے تو ان کا جو مین کام ہے وہ تو ان کا نظم کا ہے۔ غزلیں بھی اچھی لکھی ہیں، انہوں نے بہت اچھی لکھی ہیں، لیکن ان کی جو مین کنٹریبیوشن ہے وہ نظم کے حوالے سے ہے۔ اور اگر ان کی نظم کی بات کریں تو ہمیں واپس اس پوائنٹ پہ جانا پڑتا ہے جسے لسانی تشکیلات کی تحریک کہا گیا، اور جس میں لیڈرشپ تھی، افتخار جالب وغیرہ۔ وہاں بڑی اچھی نظمیں لکھی گئیں، لیکن اس زمانے سے لے کر بعد تک بھی اس تحریک کے بارے میں ایک ہی بات گونجتی رہی، یا ایک ہی اعتراض اس پر رکھا گیا کہ وہاں ابلاغ کا مسئلہ ہے۔ وہاں لائنیں بہت اچھی ہیں نظموں کی، موضوعات بہت اچھے ہیں، لیکن شاید اس زمانے کے قاری کے ذہن میں وہ لائنیں آپس میں جڑتی نہیں تھیں، اس لیے ابلاغ کا مسئلہ پیدا ہوا۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہمیں کتنا بھی اختلاف ہو اس تحریک سے یا اس جدید نظم کی شاعری سے، لیکن جب بھی پاکستان میں جدید نظم کی تاریخ لکھی جائے گی تو ہم اس گروپ کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب مسئلہ زیادہ تر جو اٹھایا گیا وہ تھا ابلاغ کا مسئلہ۔ پھر آگے چلتے چلتے ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ قاری ٹرین ہونے لگ گیا۔ جو ادب عالیہ ہوتا ہے نا، وہ عام آدمی کے لیے نہیں لکھا جاتا، پہلی بات تو یہ ہے۔ لیکن ہمارا وہ طبقہ جس کے لیے ادب عالیہ لکھا جاتا ہے، اس کو شاید اس طرح کی شاعری کے پسندیدگی ابھی ان میں نمو نہیں پا سکی تھی، اس لیے ان کو ابلاغ کا مسئلہ پیدا ہوا، درست۔ لیکن اب جو کئی سال گزر گئے، 40-45 سال گزر گئے اس بات کو، تو اس کے بعد آ کے قاری آہستہ آہستہ ٹرین ہو گیا۔ قاری نے ایسی شاعری پڑھی، اس پر غور کرنا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ ہمارا جو دوسرا مطالعے کا لیول ہے وہ بھی بلند ہوا۔ اس زمانے کے لوگ اور آج کے لوگ، اس زمانے کا قاری اور آج کا قاری، ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ اس لیے آہستہ آہستہ پھر یہ ہوا کہ قاری بھی ٹرین ہو گیا، اور پھر فطری طور پہ نیچرل طریقے سے آہستہ آہستہ ہمارے نظم کو شعراء بھی تھوڑے تھوڑے بدلے، اور آہستہ آہستہ
اس نقطے پر، اس مقام پر پہنچ گئے جہاں آ کر شاعر اور قاری ایک دوسرے سے دوبارہ جڑ گئے، ان کو نظمیں سمجھ آنا شروع ہو گئیں۔ اب نظمیں کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نظم کو سمجھنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ نظم کو کوئی کلیریکل طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا کہ اس لائن کے معنی یہ ہیں اور اس لفظ کو اس سے جوڑیں تو یہ ایک سائیکل پورا ہوتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کلاس روم میں ہوتی ہیں، وہاں تو بڑے بڑے شعراء کو اسی طرح لفظوں کو جوڑ جوڑ کے سمجھایا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ ایک عظمت کا کام ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں آ کے پھر آہستہ آہستہ قاری اور شاعر آپس میں جڑ گئے، اور جدید اردو نظم میں ابلاغ کا مسئلہ رفتہ رفتہ پیچھے چلا گیا۔ اب جہاں تک سعادت سعید کی شاعری کا تعلق ہے، میں نے اس کی تقریباً ساری شاعری پڑھی ہے، اور اس کے ساتھ ہماری ڈسکشنز بھی بہت ہوتی ہیں، ہم بیٹھتے ہیں شام کو۔ تو سعادت سعید کی شاعری کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ سعادت سعید کی شاعری اس انٹرفیس کو ڈیفائن کرتی ہے جہاں سے قاری اور نظم گو شعراء ایک دوسرے سے جڑ گئے اور ابلاغ کا مسئلہ ختم ہونے لگا۔ اب جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ صرف شعر نہیں سناتا، وہ صرف شاعری تک محدود نہیں ہوتا، اس کی شاعری ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ تو سعادت سعید کی شاعری ایک کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دی انڈرسٹینڈنگ آف پوئٹری، جدید نظم۔ جدید نظم میں ابلاغ کا مسئلہ ختم کرنے میں جن شعراء نے کنٹریبیوٹ کیا ان میں سے ایک سعادت سعید بھی ہے، اور اس کی شاعری میں نے جیسے کہا کہ اس انٹرفیس کو ڈیفائن کرتی ہے جہاں سے قاری اور نظم گو شعراء ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں اور ابلاغ کا مسئلہ ختم ہونے لگا ہے۔ اب موضوعات پر بات ہوتی ہے، انداز پر بات ہوتی ہے، وہ جو طریقہ کار ہے شاعری کا اس پر بات ہوتی ہے، جدید شعراء کے طرز احساس پر بات ہوتی ہے، لیکن انہیں کلرکوں کی طرح کھول کر رکھنے اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اب لوگوں کا مزاج بن گیا ہے ایسی شاعری پڑھ کے کہ وہ جدید نظم کے ساتھ چلنے لگے ہیں۔ یہ سعادت سعید صاحب کی اس میں بہت کنٹریبیوشن ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں بھی اس محفل میں کچھ نہ کچھ بات کروں۔ بہت شکریہ۔